ارادہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مطلب ہے نا کہ نہ کوئی میری قوت نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ ہے تیری توفیق سے ہے. اگر تو اجازت بخشے گا، تو توفیق بخشے گا، تو رحم فرمائے گا، میں نیکوکاروں میں سے ہوں گا، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، میں فلاح بھی اختیار کروں گا. اور اس اپروچ سے بڑی کوئی صاف ستھری نیک اپروچ نہیں. اور کوئی شخص جو یہ ذہنی اپروچ رکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ جہنم اس پہ اس کو کبھی بھی داغدار نہیں کر سکتی. اس لیے کہ تمام ایمان، خواتین و حضرات اعمال کی نوعیت دیکھیے، تمام اعمال تھرڈ ڈگری آف کنسپشن، تمام اعمال زندگی تھرڈ ڈگری آف کنسپشن. یہ ہے آپ کا فور برین. یہاں فور برین دماغ کو، اس کے رستوں کو، اس کے انداز کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو حکم دیتا ہے، انداز زندگی دیتا ہے، عرفان بخشتا ہے، رفعت خیال بخشتا ہے. یہ فور برین ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین میں ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جسے میں نے اس کے ماتھے سے نہیں تھاما ہوا. خواتین و حضرات ماتھے پہ بالوں سے نہیں اللہ نے پکڑا ہوا، بلکہ یہاں فور برین ہے جس کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے پاس. یہ فور برین پھر دماغ کے دوسرے سسٹمز کو آرڈر دیتا ہے. ان میں سے خلاقیت، تخلیق، عمل پذیری کا ایک سسٹم ہے. پھر عمل پذیری کا وہ سسٹم آپ کو عبادات ظاہرہ یا اشغال باطنیہ اور ظاہرہ کا حکم دیتا ہے. کیا خدا کے نزدیک، کیا اللہ کے نزدیک اعمال کی حیثیت اور خیال کی حیثیت ایک ہے؟ قطع نہیں. بلکہ حضور کو پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے. یہ تو خواتین و حضرات اب بات اچھی نہیں ہے نا کہ اگر عملیت پسند جو ہے ہماری رعایت کے سارے قانون ہی نکال دے کتاب سے، کہ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں، دیکھو نا، اگر بوڑھا ہو جائے بندہ تو آبسٹیکل ریس میں ذرا آگے کھڑا کرتے ہیں، اسے اس کو ایڈوانٹیج دیتے ہیں نا. جوان کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں اور اس کو ذرا آگے کھڑا کرتے ہیں تاکہ عمروں کے لحاظ سے ایڈوانٹیج مل جائے. تو کیا خیال ہے خواتین و حضرات، انسانوں کے دماغوں میں تفاوت نہیں ہوتی، پڑھائیوں میں تفاوت نہیں ہوتی، رتبہ اعمال میں تفاوت نہیں ہوتی، ہر آدمی اور دوسرے آدمی میں عمل اور ذہن کا فرق نہیں ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آبسٹیکلز کی وجہ سے کچھ رعایتیں اناؤنس کی ہوئی. اب پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اگر تو زبان سے اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے اور مرتے دم تک اس اقرار پہ قائم رہے تو تو نے ایمان چکھ لیا. اگر تو زبان سے کہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور پھر مرتے دم تک اس عہد پہ پابند رہے تو تو نے ایمان چکھ لیا. خواتین و حضرات اعمال کا ذکر ہی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے ان کی حدیث ہے، یہ نہیں کہ اعمال نہ کر، یہ کبھی بھی نہ گمان کیجیے گا. یہ میں اعمال کے خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ میں نیات کے حق کی بات کر رہا ہوں. ان نیات کے حق کی بات جنہیں اعمال زدہ لوگ سرے سے بھول جاتے ہیں. حضور نے فرمایا، ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے ایسا کیا کسب قیامت کے لیے کر چھوڑا ہے کہ اتنی جلدی قیامت کا پتہ پوچھ رہا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسا تو کچھ نہیں کیا. کہا تو نے نمازیں بہت پڑھی ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ جزوی سی ہیں بس. فرمایا روزے بڑے رکھے ہوں گے؟
فرمایا یا رسول اللہ کہاں اتنی گرمی پڑتی ہے، فدیہ دے دے کے روزے رکھیں، اور پھر خیرات و صدقات بڑے دیے ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں دینے کو، میں تو لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہوں۔ فرمایا تو کس برتے پہ قیامت کو پوچھتا ہے، تو کس برتے پہ قیامت کو پوچھتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت پڑی۔ فرمایا پھر قیامت کے دن لوگ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے ان کو محبت ہو۔ اللہ بخشے امام ابن تیمیہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ تو آپ سب جانتے ہی، بہت بڑے عالم، بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، مگر سخت تھے، سخت گنجائش نہیں دیتے تھے۔ ہم پھر بھی انہیں پسند کرتے، باوجود اس کے کہ گنجائش نہیں دیتے تھے، پھر بھی۔ اسی زمانے میں قطب الاقطاب سیدنا خواجہ ابو الحسن شاذلی زندہ تھے۔ شاذلیہ آپ کو پتہ ہے آج بھی امام مغرب کہلاتے ہیں، تمام مغرب میں حضرت شاذلی کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ نے ایک خط لکھا کہ شاذلی باز آ، تو لوگوں کو بڑے محبت کے سبق دیتا ہے، بڑی نیات کے عمل سکھاتا ہے، اگر اعمال کی بات نہ کرے گا، اگر اعمال کی بات نہ کرے گا تو تجھے ضرور سنگساری کی جائے گی۔ امام شاذلی نے جواب میں یہ حدیث لکھ کے بھیج دی جو ابھی میں نے سنائی آپ کو، یہ حدیث لکھ کے بھیج دی اور کہا بھائی ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اگر تم لوگ اللہ کے رسول کو محدود کرنا ہے تم لوگوں نے تو پھر ہم تمہاری سیادت بھی نہیں مانتے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، تم اسے محدود العالمین کیے جاتے ہو۔ وہ قیامت تک انسانوں کے لیے شفاعت و کرم اور جود و سخا کا منبع ہے، اور تم کسی بخیل اور قارون کی طرح اسے چند صندوقوں کی کنجیوں میں باندھ کے رکھنا چاہتے ہو۔ کیا محمد رسول اللہ کو پابند کیا جاتا ہے رحم کرنے سے؟ واللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا ہوں۔ خواتین و حضرات، نبی ہوتے کس لیے؟ نبی پر سوال کیا جاتا ہے اس کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب وہ ہوتا ہے جس کی انفارمیشن نہ ہو۔ فرض کرو میں نے 10 کتابیں پڑھی ہیں، میرے بھائی نے 20 پڑھی، تو 10 کتابوں تک میں اور وہ شہود میں ہوں گے، 11ویں کتاب شروع ہوئی اور میں غیب میں چلا گیا، میں نے تو پڑھی ہوئی نہیں ہے، میرے تو شناخت ہی نہیں ہے۔ تو انفارمیشن کی حدود سے غیب و شہود کا تعین ہوتا، یعنی جتنی انفارمیشن ہوگی، ایک جادوگر ہے اس کو سحر کاری کی انفارمیشن ہے، وہ آپ کو حیران کر دے، سراسیمہ اور پریشان کر دے۔ ایک عالم ہے جو اپنے علم سے آپ کے دل میں عقیدت اور کبھی کبھی محبت اور عبودیت کا احساس بھی پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہی بات اللہ نے کہی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور اس میں شر ہوتا ہے۔ اگر میں نہ جانتا ہوتا، اللہ کا کہنا یہ ہے اگر میں نہ جانتا ہوتا، اگر میں تمہارا خیال نہ رکھتا، اگر میں تم پر مہربان نہ ہوتا تو تم لوگ ضرور نت نئے پاکھنڈ میرے لیے کھڑے کرتے، نئی نئی آفتیں لاتے، نئے نئے عذاب اپنے اوپر گھسیٹتے۔ تو اس لیے میں تمہیں یہ صاف صاف بتا دوں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، یہ ہر استاد پہ قانون لاگو،
استاد شاگرد کو کہتا ہے تیرا یہ سوال غلط ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. جہاں انفارمیشن موجود